بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے میت کی تدفین ہمیں کس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کے احکامات و مسائل کیا ہیں۔ جب ہم ایک میت کو غسل دے لیتے ہیں، اس کو کفن پہنا لیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ ہم ادا کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا جو آخری مرحلہ آتا ہے وہ اس کی تدفین ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مردے کی تدفین کیسے کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے قبر کا مرحلہ آتا ہے کہ جب ہم قبر کی کھدائی کرتے ہیں، تو قبر جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قبر وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم بغلی قبر کہتے ہیں، یا اس کو ہم لحد بھی کہتے ہیں، کہ جو سیدھے نیچے کی طرف ہم لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کو ایک سائیڈ پر تھوڑی سی جو ہے وہ جگہ ہم الگ سے اس کی بناتے ہیں، تو اس کو لحد کہتے ہیں۔ اور یہ ان علاقوں کے اندر زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ جہاں کی زمین جو ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربت انور ہے وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اور دوسری جو قبر ہوتی ہے وہ بالکل غیر بغلی، یعنی جس کو ہم صندوق نما بالکل سیدھی قبر کہتے ہیں، ایک قبر وہ ہوتی ہے۔ بہرکیف دونوں قبروں میں سے جو بھی قبر آسانی کے ساتھ بن سکتی ہے وہ ہمیں بنانی چاہیے، اور یہ اپنے علاقے اور اس کی زمین کو دیکھ کر جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ قبر کتنی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی چوڑائی وغیرہ کتنی ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اس کی لمبائی ہوگی، اس کا جو طول ہوگا، جتنا مردہ کی میت کی جتنی لمبائی ہوگی، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے قد کو جو ہے وہ ناپ لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے قدرے جو ہے وہ ہمیں لمبی قبر رکھنی چاہیے کہ جس کے اندر آسانی کے ساتھ ہم میت کو جو ہے وہ دفن کر سکیں۔ اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم مبارک ہے کہ اپنے مردے کے لیے قبر کو تھوڑا کشادہ کیا کرو۔ اب جو قبر عمومی طور پر یہ ہوتی ہے کہ قد آدم کے حساب سے اس کو طویل کیا جائے، اس کو جو ہے وہ لمبا کیا جائے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ اس کا جو عرض ہے یا اس کی جو چوڑائی ہے وہ نصف قد آدم، یعنی اس بندے کے جو قد ہے اس کے نصف جو ہے وہ اس کو چوڑا کیا جائے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اس قبر کی جو گہرائی ہے وہ سینہ تک جو ہے وہ انسان کی آنی چاہیے، یعنی اتنی اس کی جو ہے وہ قبر، یا اس سے بھی اگر گہری آپ بنا سکتے ہیں تو وہ اور بھی بہتر ہے۔ یہ قبر کی پیمائش کے بارے میں ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ میت کو قبر میں اتارنے کا آتا ہے، کہ ہمیں میت کو قبر کے اندر جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اتارنا چاہیے۔ تو میت کو یا جنازہ کو قبر میں اتارنے کے لیے اس کی جو میت ہے وہ ہم دائیں طرف یعنی قبلہ کی طرف قبر کے جو ہے وہ ہم اس کو رکھیں، اس کی چارپائی کو ہم قبلہ کی طرف رکھیں، اور پھر وہاں سے اس کو جو ہے وہ قبر کے اندر ہمیں اتارنا چاہیے۔ اور قبلہ کی طرف سے قبر میں اتارنا یہ مستحب عمل ہے، یہ بہتر ہے اور ثواب ہے، اور اس طریقے کے ساتھ میت کو قبر کے اندر اتارنا بھی جو ہے وہ آسان ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو قبر کے اندر اتارنے والے نوجوان ہیں، ایک تو ان کو تھوڑا مضبوط اور توانا قسم کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مردے کو تھام کر کے جو ہے وہ نیچے رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑے ینگ ہونے چاہیے، نوجوان ہونے چاہیے، اور نمازی اور پرہیزگار بھی اگر ہوں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو میت کو نیچے اتارنے والے ہیں ان کو توانا بھی ہونا چاہیے، نمازی اور پرہیزگار متقی وغیرہ بھی جو ہے وہ ہونا ان کو چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو اس کو اتارنے کے بعد اس کا جو رخ ہے وہ ہمیں قبلہ شریف کی طرف کرنا چاہیے، خالی منہ ہی نہیں بلکہ اس کا رخ بھی جو ہے وہ اس کو جس طرح ہم کہتے ہیں دائیں جانب تھوڑا سا کر کے اس کو لٹا دینا، تاکہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہو جائے، اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو قبر میں اتارنا چاہیے۔ اب جب ایک میت کو ہم قبر کے اندر اتار رہے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ میت کو سہارا دینے والے ہیں، جو قبر کے اندر کھڑے ہیں وہ لوگ بھی،
اور جو میت کو اوپر سے ان کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ اس کو قبر کے اندر دفن کیا جائے، ان سب کو چاہیے کہ اس وقت وہ یہ الفاظ کہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس کو میں رکھتا ہوں اللہ کے نام پر اور اس کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر۔ تو فتاوی عالمگیری کے اندر جو ہے یہ بات آتی ہے کہ یہ الفاظ پڑھ کر کے جو ہے وہ ہمیں اپنی میت کو قبر کے اندر اتارنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہم نے میت کو قبر کے اندر اتار دیا تو وہ گریں جو ہم نے اوپر سے بھی اور پاؤں کی طرف سے بھی اور کمر سے بھی 3 جگہوں سے ہم نے گرہ لگائی ہوئی تھی کفن کی مضبوطی کے لیے، تاکہ وہ کفن جو ہے وہ اس کا اتر نہ جائے۔ تو جب میت کو ہم نے قبر کے اندر لٹا دیا ہے تو اب ہمیں سب سے پہلے اس کی جو گریں ہیں تینوں گریں کھول کر کے اس کے کفن کو ہم آزاد کر دیں، اس کے چہرے کو بھی جو ہے وہ ہمیں ننگا کر دینا چاہیے، اور بقیہ اس کا جسم اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ صرف اس کے چہرے کے سامنے سے جو پردہ ہے وہ سارے کا سارا ہٹا دیں اور اس کو جو اس کا رخ جو ہے وہ ہم قبلہ شریف کی طرف کر دیں۔ اسی طریقے کے ساتھ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ میت کو ہم کسی تابوت کے اندر لے کر آتے ہیں، وہ یا تو لکڑی کا بنا ہوتا ہے یا لوہے کا بنا ہوتا ہے، تو اگر ضرورت نہیں ہے بغیر کسی ضرورت کے ہمیں اس تابوت کے اندر رکھ کر قبر کے اندر نہیں دفنانا چاہیے، بلکہ اس سے نکال کر کے دفنانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کہیں دور دراز سے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی آئی ہے، کہیں وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہم اس کو دفن کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ ہم اس کو اس تابوت کے اندر رکھ کر دفن کر رہے ہیں، تو پھر جائز ہے، اس طریقے کے ساتھ بھی آپ اس کو دفن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کا پروسیس آتا ہے کہ ہمیں قبر کے اندر جو ہے وہ مٹی کیسے ڈالنی چاہیے۔ جب ہم نے میت کو قبر کے اندر رکھ دیا اور وہ جو بڑا ہول جو کہ لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اس کے اوپر سلیب وغیرہ سیمنٹ کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم رکھ دیتے ہیں، اور جو ہلکے پھلکے سوراخ ہوتے ہیں وہ گارا وغیرہ مٹی کا بنا کر کے اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں، اور اس طریقے کے ساتھ وہ مکمل طور پر جو قبر ہوتی ہے وہ کور ہو جاتی ہے۔ اب جو میت ہے وہ کسی کو بھی نظر آ نہیں رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہم اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، تو جب بھی ہم مٹی ڈالیں تو کوشش کریں کہ مستحب طریقہ یہ ہے، ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ سر کی طرف سے ہمیں مٹی جو ہے وہ ڈالنی چاہیے۔ اور مٹی ڈالنی کس طریقے کے ساتھ چاہیے؟ جتنے بھی بندے وہاں پر ہوں ان کے لیے جو ہے، جس طرح کہ فتاوی عالمگیری کے اندر بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جو مٹی ڈالنے والے سب سے پہلے وہ ایک لب بھریں دونوں ہاتھ کے ساتھ مٹی کی، تو یہ پڑھتے ہوئے اس قبر میں ڈالے کہ منہا خلقناکم، اور پھر اسی طریقے کے ساتھ جو ہے مٹی اپنے دونوں ہاتھ کے اندر لیں اور دوبارہ اس قبر کے اندر ڈالتے ہوئے کہیں کہ وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے کے ساتھ مٹی اپنے دونوں ہاتھ کے اندر لیں اور یہ پڑھتے ہوئے ڈالیں کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ یہ 3 مرتبہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ مٹی ڈالیں۔ کوشش کریں کہ پہلے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ڈالیں تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ ثواب ملے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ قبر کو آپ کور کریں اور اس کے اوپر مٹی ڈالیں۔ یاد رہے کہ جتنی قبر سے مٹی نکالی گئی ہے اسی مٹی کو ڈالا جائے، اس سے زائد مٹی جو ہے وہ ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ اور اس قبر کو کوہان کی طرح، جس طرح کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طریقے کے ساتھ اس کو بنا دینا چاہیے، کوئی اور شکل جو ہے وہ اس کی نہیں بنانی چاہیے۔ اور جب وہ دفن ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ رہا۔ پھر عمومی طور پر ہمارے ہاں قبر کے اوپر جو ہے وہ پھول بھی ڈال دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو تر و تازہ چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور جب ہم اس کی تدفین جو ہے وہ مکمل کر لیں تو پھر کوشش کریں کہ ہم اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر، کوئی بھی جو حافظ قرآن ہے یا جو بھی شخص ہے جو قرآن پاک جس کو یاد ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ بقرہ الف لام میم سے لے کر مفلحون تک یہ اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے،
اور پھر اس کے پاؤں کی طرف جا کر جو ہے وہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اور آخری جو آیات ہیں آمن رسول سے لے کر آخر تک جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ تلاوت کیا جائے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہ معمول رہا ہے، اور لوگوں کو یہ تعلیم بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب اس کے دفن سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اس مردہ کی ثابت قدمی کے لیے جو ہے وہ سب مشترکہ طور پر دعا کریں۔ تو سارے حضرات جتنے بھی ہیں وہ دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کو وہاں سے لوٹ کر آنا چاہیے۔ جس طرح کہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث مقدسہ بھی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میت ہو جاتی ہے، کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے جنازہ کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کو خیر کی منزل تک جو ہے وہ جلدی پہنچایا جائے، اور اگر وہ کوئی گناہ گار ہے، کوئی بدکار انسان ہے، اس طرح کا کوئی ہے، تو اس کو جلدی سے اپنے جو ہے وہ کندھوں سے اتارنے کی کوشش کرو۔ یعنی مرنے کے فوراً بعد کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی جلدی ہو سکتا ہے اس کی تدفین کا جو ہے وہ بندوبست کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی لازمی نہیں ہے جی فلاں بھی آئے گا تب جنازہ ہوگا، فلاں کا بھی جو ہے وہ انتظار کر لیا جائے، یہاں تک کہ کئی دن جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ یہ میت کے لیے بھی جو ہے یہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ بخاری اور مسلم کے اندر ایک اور حدیث مقدسہ آتی ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ کے ساتھ جاتا ہے اور اس جنازہ کے ساتھ جو ہے وہ جنازگاہ تک جاتا ہے اور وہاں میت کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان بھی جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میت کو وہ دفناتا بھی ہے، اور دفنانے کے بعد وہ واپس لوٹ کر آتا ہے تو اس کو 2 قرات جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اور کوئی انسان جو جنازہ کے ساتھ جاتا ہے یہاں تک کہ جنازگاہ میں اس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے، اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ کر اپنے کام کاج میں آ جاتا ہے یا اپنے گھر میں واپس لوٹ کر آ جاتا ہے، تو اس کو 1 قرات جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ 1 قرات جو ہے وہ اود پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ میں شامل ہونے پر انسان کو 1 اود پہاڑ جتنا جو ہے وہ اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اس کی تدفین میں بھی اس میں شریک ہوتا ہے، اس کو دفن کرنے میں بھی وہ لوگوں کا وہ ساتھ دیتا ہے، تو اس کو 2 قرات جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، یعنی 2 اود کے پہاڑ جتنا جو ہے وہ اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک مسلمان کو جو ہم اس کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کی تدفین کے اندر بھی ہم حصہ لیتے ہیں، تو کتنا بڑا انعام اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کو جو ہے وہ اسلام کے ان سنہری اصولوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں تمام دوستوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ دین کا جو کام ہے، اس دین کے کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث اور اسلام کے اس اصول کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے آپ بھی ہمارے جو ہے وہ ہم سفر ہو جائیں، اور ہدایت کے اس سفر کا جو ہے وہ آپ ساتھ دیتے ہوئے اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور جو ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی جو ہے وہ اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔